آپ کے دین سے پیارا دین کوئی نہیں، آپ کی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی کائنات میں ذات کوئی نہیں، اور رب تعالیٰ نے جو قرآن آپ کے لیے نازل کیا اس سے بہتر زندہ کتاب کوئی نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے لنڈے کے لبرل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے مسلمان آگے بیچارے شیئر کرتے جاتے ہیں، یہ اسلام آیا تو اسلام نے ماؤں کو عظمت عطا کی اور انسانوں کو بتایا، او بندے دے او پترو اینا ماواں نو جانوراں دے واڑیاں وچ نہ سٹیا کرو، ماں ہی ہوندی ہے، اللہ رب العالمین نے اس دے پیراں تھلے تہاڈے واسطے جنت رکھی ہوئی ہے۔ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 86 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تمہیں کوئی شخص کسی لفظ کے ساتھ سلام کرے، اس سے پتہ یہ چلا کہ سلام لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، اشاروں کے ساتھ نہیں۔ اشارہ متوجہ کرنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ سلام کے جس پر رب تعالیٰ نے اجر اور ثواب عطا فرمانا ہے، وہ اجر اور ثواب زبان سے سلام کہنے پر ملتا ہے، اشارہ کرنے پر نہیں ملتا۔ فرمایا جب تمہیں کوئی شخص کسی لفظ کے ساتھ سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر لفظ کے ساتھ دو۔ اب ظاہر ہے کہ کافر تو کسی مسلمان کو سلام کرے گا نہیں، مسلمان ہی مسلمان کو سلام کرتا ہے، مسلمان کو ہی مسلمان کو سلام کرنا چاہیے بھی۔ یاریاں دوستیاں محبتاں اپنے نال ہی چنگیاں ہوندیاں، غیر ہمیشہ غیر ہی ہوتے ہیں۔ بڑی پرانی کہاوت ہے، بزرگوں سے سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ اپنا مارے تے چھاویں سٹے، تو اپنے بہرحال اپنے ہوتے ہیں، اپنوں کو ہی سلام کرنا چاہیے، اپنوں سے ہی یاری رکھنی چاہیے۔ اس کا معنی یہ سادے لفظوں میں عرض کروں تو یہ بنتا ہے کہ اے مومنو، جب تمہیں کوئی اپنا تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کرے تو پھر بخل نہ کیا کرو جواب دینے میں، تم اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر لفظ کے ساتھ دیا کرو۔ اور ردوہا، نہیں تو کم از کم اتنا جواب ضرور لوٹا دو جتنا اس نے تمہیں کہا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، اس کے سلام کا اس سے بہتر جواب دینا، نہیں تو کم از کم اتنا جواب ضرور دینا جتنا اس نے تمہیں سلام کہا ہے۔ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ ایک شخص بارگاہ جناب میں حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم۔ آقا علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور وہ اجازت لے کے بیٹھ گیا مجلس میں۔ جب وہ بیٹھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا آداب سے واقف تھے وہ نفوس جن کو سرکار نے پڑھا رکھا تھا، کہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اب یہ جو عمل کیا ہے انہوں نے، یہ بتاتا ہے کہ ان کی ابھی تربیت اس طرح نہیں ہوئی جس طرح جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہوئی ہے۔ یہ اولو العزم صحابہ میں سے نہیں تھے، اگر اولو العزم صحابہ میں سے ہوتے تو وہ جملہ کہتے حضور کی خدمت اقدس میں سلام کے طور پہ کہ جس پہ پورا اجر جو سرکار نے آگے جا کے ارشاد فرمایا وہ مل جاتا۔ انہوں نے پورا جملہ نہیں کہا، کہا السلام علیکم۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ابتدائی صحابہ میں سے تھے، ابھی تربیت کے مراحل باقی تھے، لیکن محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جو محبوب کی خدمت میں حاضر ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کے پاس بیٹھے بھی اور ناقص بھی رہ جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، اللہ رب العالمین نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ فرمایا میں سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا، سب سے پہلے میرا کفن ہٹایا جائے گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا جو شان رب تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو عطا نہیں فرمائی شفاعت کے درجے میں، رب تعالیٰ نے مجھے وہ شفاعت عطا فرمائی ہے۔ میں وہ ہوں گا کہ جب قوم تمام انبیاء کرام کی خدمت اقدس میں عرض کر کر کے پھر میرے پاس آئے گی تو میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں سجدہ کروں گا، جب تک میرا رب چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر جب رب چاہے گا تو فرمائے گا محبوبہ سر اٹھا، ارفع رأسک یا محمد، کہا میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر رب فرمائے گا محبوبہ سر تے چاہنا، فرمایا پھر بھی سجدے، پھر رب تعالیٰ پھر فرمائے گا اور کہے گا کہ اے محبوب آپ سر اٹھا لیں، جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے محبوب آپ کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لی جائے گی۔ محبوبہ اس محشر کے میدان میں جس بندے پہ آپ ہاتھ رکھ دیں گے آپ کا رب آج اسے بخش دے گا۔ آپ سر اٹھائیں، بات کریں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے یہ ساری شانیں عطا فرمائی لیکن مجھے ان پر فخر نہیں ہے۔ فخر کس بات پہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے۔ نہیں یار، آپ اس پہ سبحان اللہ تو آنے چاہیے۔
مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا تعلق علم سے جڑا رہے. مسلمان کے اندر کمال ہی علم کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پہ جب قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تو کہاں سے ہوا؟ اقرا، محبوب پڑھیے. علمک ما لم تکن تعلم، محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. تو پھر کس سے کہا جا رہا تھا؟ محبوب تو پڑھے ہوئے تھے، بلکہ رب کے پڑھائے ہوئے تھے، تو یہ کہا مجھے اور آپ کو جا رہا تھا. اصل مسلمان کے اندر اسلام کامل ہی تب ہوتا ہے کہ جب اس کا تعلق علم سے جڑ جاتا ہے، علم سے وابستہ ہو جاتا ہے. اگر آج مسلمان علم سے جڑے ہوتے تو یہ جو غیروں سے متاثر لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم نے کیا ہی کیا ہے. اچھا، یہ بھی زیادتی کرتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے بہت کچھ کر رکھا ہے، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اغیار سے متاثر ہیں، اپنوں سے عداوت ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ یاری اپنوں سے ہونی چاہیے، غیروں سے بولو نا نہیں. تو یہ چونکہ غیروں سے متاثر ہیں اور اپنوں سے بیزار ہیں، اس لیے جب بولتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے، آپ نے کیا ہی کیا ہے، آپ نے کیا ہی. سارا کچھ تو انگریزوں نے کیا ہے، سارا کچھ تو گوروں نے کیا ہے. میں نے کہا ان بیچاروں کو کیا پتا ہو انہوں نے کیا کرنا ہے، کہ جن کو آج تک ان کی عقل یہ نہیں بتا سکی کہ غلاظت کرنے کے بعد ٹیشو کے ساتھ پورے جسم پہ غلاظت ملی نہیں جاتی. رب تعالیٰ نے جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی پیدا فرما رکھا ہے. نہیں بات سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا عرض کر دیا؟ یہ شاید آپ کی طبیعت میں ناگوار گزری ہے. جن لوگوں انہوں نے کیا کرنا ہے انسانیت کے لیے، انہوں نے کیا کرنا ہے ترقی کے لیے، کہ جن کی عقل، جن کا علم، جن کا شعور ان کو اس بات سے بھی آگاہ نہیں کر سکا کہ ٹیشو کے ساتھ سارے جسم پہ پھیلایا نہیں جاتا، پانی بہا کے جسم کو پاک کیا جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے بزرگوں نے ہے. اور میں انشاءاللہ ابھی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا تھوڑا تھوڑا ذوق جو ہے وہ بیدار ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی رہی تو کسی موقع پہ میں آپ کو بتاؤں گا کسی دن باقاعدہ، بلکہ اس پہ ہم سیریز شروع کریں گے پوری خطبات جمعہ کی، کہ ہمارے کون کون سے مسلمان سائنسدان تھے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. پیار سے کہو سبحان اللہ. میں بتاؤں گا انشاءاللہ کسی دن باقاعدہ، اس پہ پورے خطبات جمعہ کی سیریز شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس حوالے سے میں نے کافی سارا مواد تیار کر لیا الحمدللہ. لیکن یہ جو صحابی یہ بات آگے نہ نکل جائے، فرماتے ہیں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا السلام علیکم. تو ان کا السلام علیکم کہنا یہ خود بتاتا ہے کہ یہ ابتدائی مراحل والے تھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور اجازت چاہیے. حضور بیٹھ جاؤں. یہی آداب مجلس ہوتے ہیں. کہیں معمول بنائے کہ آپ کسی جگہ جائیں اور کچھ لوگ وہاں پہ گفتگو ہوں، کہیں مجلس جاری ہو تو سلام کر کے فوراً نہ بیٹھ جائیں. دیکھیں رب تعالیٰ نے آپ کو شعور عطا کر رکھا ہے. انسان چہرے پڑھ لیتا ہے اگر پڑھنا چاہے تو، اگر پڑھنا چاہے تو رب تعالیٰ نے اسے یہ کیمرہ عطا کر رکھا ہے. اس کیمرے کے ذریعے وہ اندر کے احوال بھی جان لیتا ہے. تو دیکھیں کہ صاحبان مجلس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں کہ نہ بیٹھیں. اگر ان کی رضامندی ان کے چہروں سے ظاہر ہو تو پھر جی میں بیٹھ جاؤں جی، تو پھر بیٹھ جائیں، وگرنہ وہاں نہ بیٹھیں. یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. انہوں نے عرض کیا السلام علیکم. حضور نے جواب ارشاد فرمایا، عرض کیا حضور بیٹھ جاؤ. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 نیکیوں کی بشارت عطا فرمائی. فرمایا تیرے لیے رب تعالیٰ نے 10 نیکیاں لکھ دی ہیں. فرماتے ہیں پھر کچھ لمحے گزرے، ایک اور شخص بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ درجہ مزید بڑھ گیا. لفظ بتا رہے ہیں کہ یہ اپر کی کلاسوں میں سے تھے، یہ ابتدائی کلاسوں میں سے نہیں تھے، یہ اپر والی کلاسوں میں سے تھے. تو سلام عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اجازت چاہیے حضور، اگر اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں. فرمایا بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو. صحابی حاضر خدمت ہو گئے. آقا علیہ السلام نے ان کو بھی بشارت عطا فرمائی. فرمایا تیرے لیے اللہ رب العالمین نے 30 نیکیاں لکھی ہیں. پہلا جو آیا تھا اسے کہ اس نے کہا السلام علیکم، تو فرمایا تیرے لیے 10 نیکیاں ہیں. دوسرے صحابی حاضر خدمت ہوئے تو عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور نے ارشاد فرمایا آپ کے لیے 30 نیکیاں. ایک سلام کے 10 نیکیاں سلام کہنے کی، 10 نیکیاں ورحمۃ اللہ کہنے کی، اور 10 نیکیاں وبرکاتہ کہنے کی. اچھا، اس حدیث کو امام بخاری اور دیگر ائمہ دین نے بھی بیان کیا، لیکن حضرت سیدنا سلمان بن اشعث جو ہیں امام ابو داؤد، انہوں نے آگے ایک اور مقام پہ حضرت سیدنا سہل سے مرفوعاً اس حدیث کو روایت کیا، اور اس میں تیسرے شخص کا بھی ذکر ہے. وہ کیا؟ فرماتے ہیں کچھ لمحے گزرے، ایک اور شخص حاضر خدمت ہوا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا. اچھا، ویسے آپ ذرا چشم تصور میں دیکھیں یہ کتنی خوش نصیب لوگوں کی جماعت تھی. سلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ آپ پہ سلامتی نازل کرے. ورحمۃ اللہ، اللہ آپ پہ برکتیں نازل کرے. وبرکاتہ، رب تعالیٰ آپ کی جھولی برکتوں سے مالا مال کر دے.
वमग़फ़िरतुहु, ये तीसरे आए थे, ये अव्वलीन में से थे, तो पूरा सलाम अर्ज़ किया जिस तरह सलाम अर्ज़ करने का हक है। वमग़फ़िरतुहु, अल्लाह आपकी बख्शिश फरमाए। ये पूरा जब सलाम अर्ज़ किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ज़रा चश्मे तसव्वुर में देखें कितने खुश नसीबों की जमात थी कि जिनको रब ताला के महबूब मुकर्रम फरमाया करते थे, रब तुझ पे भी सलामतियाँ नाजिल करे, रब तुझे भी रहमतों से नवाजे और तेरी झोली बरकतों से माला माल फरमा दे। इसीलिए मेरी बात याद रखिएगा, हम अहले सुन्नत व जमात सूफिया के मानने वाले ना सहाबा की बेअदबी करते हैं ना अहले बैत अतहार की बेअदबी करते हैं। इसलिए कि अहले बैत अतहार वो मुक़द्दस नुफूस कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना यकदस में परवरिश पाई, हुजूर के घर में पैदा हुए, और सहाबा वो हैं जिनका इंतखाब रब ने रसूलुल्लाह की गुलामी के लिए फरमाया है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब ये इन्होंने अर्ज किया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। आका अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया, इजाज़त चाहिए हुजूर बैठ जाऊं? फरमाया बैठ जाओ। अब इसके लिए मेयार बदल गया। पहला जो आया था उसके लिए 10 नेकियों की बिशारत दी, दूसरे के लिए 30 नेकियों की बिशारत दी, और इन्होंने कहा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोहे महफूज पर तेरे नामा अमाल में 40 नेकियों का इजाफा फरमा दिया है। 40 नेकियों का इजाफा फरमा दिया। आगे चलें कि बस करें? सही बुखारी शरीफ में हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारका थी, सहाबाए किराम परवानों की तरह हुजूर की खिदमत में हाजिर थे। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, बैठ गया सलाम करने के बाद इजाज़त लेके। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में उसने एक सवाल अर्ज किया, इस्लाम के औसाफ में से सबसे बेहतरीन वस्फ कौन सा है? एक है आमाल, एक है औसाफ। अमल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदकात, रिश्तेदारों का ख्याल रखना, हमसायों का ख्याल रखना, ये आमाल हैं इस्लाम के। और सिफ्त वस्फ उसे कहा जाता है कि जो कमाल हो। आपने नमाज पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको गुनाहगारों की सफ से निकाल के नेकोकारों की सफ में शामिल कर दिया, ये वस्फ है। आपने वुज़ू किया, आप मुसलसल वुज़ू की आदत बना लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम के औसाफ में से एक वस्फ से आपको नवाजता है, और वो क्या कि बकसरत वुज़ू करने वाले शख्स का चेहरा रोशन होता है। जो ज़्यादा वुज़ू करता रहे और हर नमाज के लिए ताज़ा वुज़ू करने की कोशिश करे और करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका चेहरा चमका देता है। यही वजह है कि आज भी अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों की आप ज़ियारत करें तो ईमान ताज़ा हो जाता है बंदे का। मैं नाम लूँगा तो एक और तरफ निकल जाऊँगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। औसाफ जिसकी वजह से इंसान के अंदर सिफ्त पैदा हो, कमाल पैदा हो। इस्लाम के औसाफ में से देखें कि ये भी एक ख़ास वस्फ़ है इस्लाम का, कि इस्लाम के आने से पहले इंसान मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले इंसान मौजूद थे। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले भी इंसान मौजूद थे, लेकिन उनकी हालत क्या थी कि बकरियों को पानी पिलाने की खातिर एक दूसरे के गले काटा करते थे। लतीफ़ा मुझे याद आ गया, मैं अगर तबीयत हो तो सुना दूँ आपको। एक बच्चा था, बीमार हो गया, डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इसे दवाई देते हैं हम, कल इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। अगर ना ठीक हुआ तो फिर दूसरे दिन दवाई देंगे, फिर तीसरे दिन दवाई देंगे, इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। अगर ना ठीक हुआ तो फिर इसको बीमारी ऐसी है कि ये आगे बढ़ेगी, फैलेगी बीमारी, तो इसका ज़िबा करना ज़रूरी होगा। डॉक्टर आया, दवाई दी। बकरी बांस बंधी हुई थी, उसने देखा, उसने बात सुनी डॉक्टर की और मालिक की। जब डॉक्टर दवाई दे के चला गया तो उसने, बकरी आई, उसने कहा, ओ भाई बच्चे, मैंने सुना है बात ये हो रही थी कि 2-3 दिन तुझे दवाई दी जाएगी, अगर तू ना उठा, तेरी सेहत बहाल ना हुई तो तुझे ज़िबा कर देंगे। अच्छा, दूसरे दिन डॉक्टर आया। डॉक्टर के आने से पहले बकरी ने बड़ी मिन्नत तरला किया, बाबा उठ जा, मैंने ये बात सुन रखी थी, कसाई तो आपको पता है फिर इस तरह के होते हैं, वो तो खुश होकर ले जाते हैं कि भाई सस्ता मिल रहा है, उठ जा। बच्चा जो था वो बैठा रहा, वो जो उठेगा काम करेगा, तो लिहाजा बैठा रहा। डॉक्टर ने दवाई दी, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अगर ना हुआ ना तो फिर कल आखिरी दवाई देंगे, उसके बाद फिर इसे ज़िबा कर देंगे। तीसरा दिन आया तो बकरी ने बड़ी मिन्नत तरला किया, बिल आखिर वो बच्चा राज़ी हो गया कि हाँ यार बकरी की गल जी ना ज़ाया नहीं, सही पे कहती होगी कि 2-3 दिन हो गए ना दिया। तो जब डॉक्टर आया ना तो बच्चा उठ के फ़ौरन छाल मार के खड़ा हो गया। अब डॉक्टर ने देखा कि जानवर खड़ा हो गया, उसने कहा जी मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, दवाई काम आ गई है, रास आ गई है जानवर को, और बच्चा जो है वो सेहतयाब हो गया। तो वो जब मालिक को मुबारकबाद दी तो मालिक ने कहा शुक्र है या अल्लाह तेरा, अब बच्चे के सेहतयाब होने पे हम बकरी का सदका करेंगे। बच्चे के सेहतयाब होने पे बकरी का सदका करेंगे। मैंने ये बात सिर्फ लतीफ़ा नहीं सुनाया, हमारे उलमा का काम लतीफ़े सुनाने नहीं होता। मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ और गौर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। थे इंसान
اور یہ بات میں تکرار کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں، آج بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی انسانیت آگے ہے، اسلام پیچھے ہے۔ اللہ دے بندیو تو انہوں پتہ ہی نہیں انسانیت عشر کی سی۔ خواتین کو مخصوص ایام آتے تو بیٹے ماؤں کو پکڑ کے جانوروں کے کمروں میں قید کیا کرتے تھے۔ یہ اسلام آیا تو اسلام نے ماؤں کو عظمت عطا کی اور انسانوں کو بتایا، او بندے دے او پترو اینا ماواں نو جانوراں دے واڑیاں وچ نہ سٹیا کرو، ماں ہی ہوندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دے پیراں تھلے تواڈے واسطے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ دے بندے ہو تانوں قرآن حدیث چنگا نہیں لگتا، غیراں دی گلاں سن دے ہو جا کے اور انہاں تو متاثر ہوندے ہو نا۔ اپنوں کو دیکھیں، آپ کے دین سے پیارا دین کوئی نہیں۔ آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑی کائنات میں ذات کوئی نہیں، اور رب تعالیٰ نے جو قرآن آپ کے لیے نازل کیا اس سے بہتر زندہ کتاب کوئی نہیں۔ تم تذبذب کا شکار ہو جاؤ، تم پلپلے ہو جاؤ تو تمہاری بدقسمتی ہے۔ اسلام آج بھی پہلے دن کی طرح تر و تازہ ہے اور چمک رہا ہے اور زندہ و جاوید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین آج بھی زندہ و جاوید ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آج بھی باقی ہیں، اور حضور کے کمالات اور حضور کی تعلیمات آج بھی انسانوں کو انسان بنا رہی ہیں۔ انسان تھے لیکن بکری کو چند قطرے پانی کے پلانے کے لیے انسانوں کے گلے کاٹا کرتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے سکھایا نا بکریاں ذبح کرنی ہیں تو انسانوں نے عزت عطا کرنی ہے۔ اسلام آیا، اسلام نے نوازا، اسلام نے سکھائی عقل، اسلام نے انسان کو انسان بنایا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے لنڈے کے لبرل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے مسلمان آگے بیچارے شیئر کرتے جاتے ہیں، شیئر کرتے جاتے ہیں، شیئر کرتے جاتے ہیں۔ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہاوت ہے، فرمایا ساڑھے گھر فلانا مہمان آیا تو ایسا اس کی بڑی عزت کی تھی، او کردار نہیں چنگا وکھا کے گیا، جانے گلاں ہی کرتا گیا، روٹی صحیح نہیں کھوائی، دوجی باری اس نو وڑن کوئی نہیں جے دیندا۔ جڑا بندہ ایک باری انج کرے نا دوجی باری اس نو کار تے کار رہ گیا، پنڈ وچ بھی کوئی نہیں وڑن دیندا۔ تساں بھی تھوڑی جی اپنی ڈائریکشن سیدھیاں کرو، اے نہ ہوے رب تعالیٰ تے رب دا رسول ناراض ہو جائے تہاڈے نال۔ اج تانوں خیر بڑے چنگے لگدے نے، پھر رب رسول نے قیامت والے دن کیا کہ جاؤ نہ والی تے پھر ہوئے گی کوئی سفارش تواڈے کول؟ اس واسطے آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے تانوں زندگی دیتی، شعور دیتا ہے، اللہ رسول نال پیار کرو، اللہ رسول دی منو تے اللہ رسول واسطے ہی زندہ رہو، اللہ رسول واسطے ہی مرو۔ یہ وصف ہیں اسلام کے۔ اسلام نے انسان کو انسان بنایا ہے۔ یہ بیچارے جن کے کپڑے ناپاک، جن کے جسم ناپاک، جن کا ظاہر ناپاک، جن کا باطن ناپاک، جن کا وجود ناپاک، انہوں نے سانو کی دینا ہے؟ سانو دین واسطے رب تعالیٰ نے رسول اللہ دا انتخاب فرمایا، اور سرکار نے ابو بکر عمر عثمان والی دا انتخاب فرمایا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صحیح بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اسلام کے اوصاف میں سے بہترین وصف کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا سنانے سے پہلے آپ کو بارگاہ احمد رضا میں لے چلتا ہوں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، مانگا قطرہ ہوا کیا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ یا رسول اللہ کون سا بس اسلام کے اوصاف میں سے سب سے اچھا ہے؟ ایک پوچھا، لجپال ہے نا؟ حضور نے دو جواب ارشاد فرمائے، فرمایا سن اسلام کے اوصاف میں سے بہترین بس ایک یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم لوگوں کو بولو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا فرمایا ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ سلام کہے نا اللہ رب العالمین او دے سینے نو تکبر تو پاک فرما دیندا ہے۔
رب اس کا سینہ تکبر سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک وصف پوچھا، حضور نے 2 ارشاد فرمایا، فرمایا کھانا کھلاؤ اور اس پہ عمل۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہتے ہیں بابے کیا کر رہے ہیں، پتر تو ساڑھے کول بیت اندر سے یہ بابے کی کر رہے ہیں۔ بابوں نے جو کیا ہے، بابوں نے ایک علاقے میں رہ کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور تیری تقریریں جو ہیں انہوں نے لوگوں کو دین سے بیزار کیا ہے، تیری تقریروں نے معاشرے میں انتشار پیدا کیا ہے۔ اور یہ جو بابے ہیں اللہ والے، جو قرآن و حدیث کے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، مجدد تھے، انہوں نے جس علاقے میں بھی ڈیرا لگایا ہے اس علاقے کو کفر سے پاک کر کے اسلام کا نہ صرف مرکز بنایا ہے بلکہ رحمت، برکت اور امن سکون کا مرکز بنا دیا آگے۔ تو فرمایا کھانا کھلاؤ، صوفیہ کی تعلیم۔ مجھے جملہ یاد آ گیا ایک صوفی کا، تاریخی جملہ، فرمایا اور سنو لوگو، چاہتے ہو نا کہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے، اسلام کامل ہو جائے، عادت بنا لو۔ ہمیں ہمارے بابے نے بتایا کیا، فرمایا جب کوئی بندہ ملے پہلے اسے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد پھر اسے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کے بعد پھر اسے پوچھو کہ جناب کیسے تشریف لائے ہو۔ پہلے سلام، پھر طعام اور پھر کلام۔ کہا پہلے سلام کرو، آندھے نہ پوچھو جی پہن کے میں آئے جے، کی لینا ہے جے، کی دینا ہے جے، فرمایا نا یہ اوروں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس آتا ہے ہم خود اسے سلام کرتے ہیں، پھر چونکہ وہ سفر کر کے آیا اسے کھانا کھلاتے ہیں، پھر اسے پوچھتے ہیں جناب کیسے تشریف لائے ہو۔ کہا کھانا کھلاؤ، اور دوسرا فرمایا سلام عام کرو، ہر بندے کو سلام کرو چاہے تم اسے جانتے ہو کہ نہیں جانتے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت امام مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو لوگو، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت کے حقدار نہیں بنو گے۔ اور اگلی بات فرمایا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تمہارا ایمان کب تک؟ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اب سرکار نے خود آگے نسخہ ارشاد فرمایا ایمان کامل کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے تمہارا ایمان کامل ہو جائے، کیونکہ ایمان کامل ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا ایسا نسخہ بتا دوں تمہیں کہ جس سے تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور اینڈ آف دی رزلٹ یہ ہو کہ تم پکے جنتی بن جاؤ؟ ہاں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا تو فرمایا رب تعالیٰ تمہیں داخل جنت فرما دے گا۔ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور سنن ابو داؤد شریف میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلاصہ کلام ہو گیا، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک بندوں میں سے جو رب کو سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ بندہ ہے، فرمایا یہ وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، سلام کرنے میں پہل۔ اب اچھا اس میں اب تخصیص کوئی نہیں کہ آپ کسی ولی اللہ کو سلام کریں، آپ کسی عالم دین کو سلام، اس میں تخصیص نہیں، کسی حافظ قرآن کو سلام کریں، کسی امام مسجد کو سلام کریں، کسی بزرگ کو سلام کریں، تخصیص نہیں، مطلقاً فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرے رب کو وہ بندہ پیارا لگتا ہے، سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم چھوٹے تھے، بچے تھے ابھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے قریب سے گزرے، ہمارے سلام کہنے سے پہلے سرکار نے ہمیں خود سلام ارشاد فرما دیا۔ عالم ربانی کو سلام کرنا، عالم ربانی کی خدمت میں حاضر ہونا، اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کو سلام عرض کرنا، ان کی زیارت کے لیے جانا تو باعث ثواب بلکہ باعث برکت اور باعث نجات ہے۔ کسی عالم دین کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے تمہارا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ، یہ تو بڑی سعادت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا، اس میں گناہگار بھی آگے، عیب دار بھی آگے، سیاہکار بھی آگے، نیکوکار بھی آگے۔ فرمایا جو بندہ یہ عادت بنا لے گا کہ وہ ہر مسلمان کو مسلمان سمجھ کے سلام کرنے لگ جائے گا، میرا رب اسے پسند فرما کے اپنے ولیوں میں شامل فرما لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔